السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے مرزا اسد اللہ خان غالب کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ JRF اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال ہے، حیوان ظریف کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے حیوان ظریف مرزا غالب کو کہا جاتا ہے۔ مرزا غالب کا اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب اور عرفیت مرزا نوشہ تھی۔ اگلا سوال، مرزا غالب کب و کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے مرزا غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، غالب کا انتقال کب و کہاں ہوا؟ تو جواب ہے غالب کا انتقال 15 فروری 1869 کو دہلی میں ہوا۔ اگلا سوال، غالب کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور عرفیت مرزا دولہا ہے۔ اگلا سوال، امراؤ بیگم کس شاعر کی شریک حیات کا نام ہے؟ تو جواب ہے امراؤ بیگم مرزا غالب کی شریک حیات کا نام ہے۔ اگلا سوال، غالب کا سلسلہ نسب کس بادشاہ سے جا کر ملتا ہے؟ تو جواب ہے غالب کا سلسلہ نسب بادشاہ توران افراسیاب سے جا کر ملتا ہے۔ اگلا سوال، غالب نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ تو جواب ہے غالب نے ابتدائی تعلیم شیخ معظم سے حاصل کی۔ اگلا سوال ہے، غالب نے فارسی زبان کی تعلیم کس سے حاصل کی؟ تو جواب ہے غالب نے فارسی زبان کی تعلیم عبدالصمد سے حاصل کی تھی، جو ایک پارسی نژاد تھا جس کا اصل نام ہرمزد تھا۔ اگلا سوال، غالب نے دہلی کا سفر کب کیا؟ تو جواب ہے غالب نے دہلی کا سفر 1812 میں کیا تھا۔ اگلا سوال، غالب پنشن کی بحالی کی غرض سے کلکتہ کب گئے تھے؟ تو جواب ہے غالب پنشن کی بحالی کی غرض سے کلکتہ 1826 میں گئے تھے۔ اگلا سوال، غالب کلکتہ کس راستے سے ہو کر پہنچے تھے؟ تو جواب ہے غالب کلکتہ پٹنہ اور مرشد آباد کے راستے سے ہو کر پہنچے تھے۔ اگلا سوال، غالب نے کلکتہ میں کتنے برس تک قیام کیا؟ تو جواب ہے غالب نے کلکتہ میں 2 برس تک قیام کیا۔ بقول حالی 2 برس تک قیام کیا اور بعض لوگوں کے نزدیک 1 سال 9 ماہ تک کلکتہ میں قیام کیا۔ اگلا سوال، غالب نے سفر کلکتہ کے دوران کہاں کہاں قیام کیا؟ تو جواب ہے غالب نے کلکتہ سفر کے دوران کانپور، لکھنؤ اور بنارس میں قیام کیا۔ اگلا سوال، غالب لکھنؤ میں کتنے ماہ تک رہے؟ تو جواب ہے غالب لکھنؤ میں 15.25 مہینے رہے۔ اگلا سوال، غالب کی ملاقات لکھنؤ میں کس سے ہوئی؟ تو جواب ہے غالب کی ملاقات لکھنؤ میں میر انیس سے ہوئی۔ اگلا سوال، غالب کتنی مرتبہ رامپور گئے؟ تو جواب ہے 2 مرتبہ۔ غالب رامپور 2 مرتبہ گئے، پہلی بار 1860 میں اور دوبارہ 1865 میں نواب یوسف حسین خان کی تعزیت میں گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، غالب رامپور کس کی دعوت پر گئے تھے؟ تو جواب ہے غالب رامپور نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر گئے تھے۔ اگلا سوال، غالب کس جرم میں 2 بار جیل گئے تھے؟ تو جواب ہے غالب قمار بازی یعنی جوا کھیلنے کے جرم میں 2 بار جیل گئے تھے اور 6 ماہ کی سزا بھی پائی تھی۔ اگلا سوال، غالب نے کتنے برس کی عمر سے شاعری شروع کی؟ تو جواب ہے غالب نے 11 برس کی عمر سے شاعری شروع کی۔ اگلا سوال، غالب نے کس فارسی شاعر کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی؟ تو جواب ہے
غالب نے فارسی شاعر بیدل کی روش پر اپنے اردو کلام کی ابتدا کی؟ اگلا سوال، غالب نے فارسی میں شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز کب سے کیا؟ تو جواب ہے غالب نے فارسی میں شعر گوئی کا باقاعدہ آغاز 1827 عیسوی میں کیا۔ اگلا سوال، غالب نے مثنوی باد مخالف میں فارسی کے کتنے شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے؟ تو جواب ہے غالب نے مثنوی باد مخالف میں فارسی کے 9 شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے۔ اگلا سوال، غالب کو انگریزی حکومت سے سالانہ کتنی پینشن ملتی تھی؟ تو جواب ہے غالب کو انگریزی حکومت سے 700 روپے کی سالانہ پینشن ملتی تھی۔ اگلا سوال ہے، غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب کب ملا؟ تو جواب ہے غالب کو نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کا خطاب 1849 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر کی جانب سے ملا تھا۔ اگلا سوال ہے، غالب کو ذوق کے انتقال کے بعد کس خطاب سے نوازا گیا؟ تو جواب ہے غالب کو ذوق کے انتقال کے بعد ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا گیا۔ اگلا سوال، مرزا غالب کا دیوان غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوا؟ تو جواب ہے مرزا غالب کا دیوان غالب کی زندگی میں 5 بار شائع ہوا۔ اگلا سوال، مرزا غالب کا تعلق کس قوم سے تھا؟ تو جواب ہے مرزا غالب کا تعلق سلجوقی ترکوں سے تھا۔ اگلا سوال، غالب کے دادا مرزا فوقان بیگ کہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے؟ تو جواب ہے غالب کے دادا مرزا فوقان بیگ سمرقند سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ اگلا سوال، لیتا ہوں مکتب غم دل سے سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر مرزا غالب کا ہے۔ اگلا سوال، مرزا غالب کے والد کس کے وہاں ملازم تھے؟ تو جواب ہے مرزا غالب کے والد نواب اودھ آصف الدولہ کے یہاں لکھنؤ میں اور پھر حیدرآباد میں۔ اگلا سوال، جذبۂ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، اس شعر کا تعلق کس سے ہے؟ تو جواب ہے اس شعر کا تعلق مرزا غالب سے ہے۔ اگلا سوال، مرزا غالب کس سن میں مغلیہ خاندان کی تاریخ لکھنے پر مامور ہوئے؟ تو جواب ہے مرزا غالب 1850 عیسوی میں مغلیہ خاندان کی تاریخ لکھنے پر مامور ہوئے۔ اگلا سوال ہے، مرزا غالب نے مغلیہ خاندان کی تاریخ کی پہلی جلد کس نام سے مکمل کی تھی؟ تو جواب ہے مرزا غالب نے مغلیہ خاندان کی تاریخ کی پہلی جلد مہر نیم روز 1852 عیسوی کے نام سے مکمل کی تھی۔ اگلا سوال ہے، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر مرزا غالب کا ہے۔ اگلا سوال، ذوق کے انتقال کے بعد مرزا غالب کس کے استاد مقرر ہوئے؟ تو جواب ہے ذوق کے انتقال کے بعد مرزا غالب بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ اگلا سوال، کس سن میں مرزا غالب کی پینشن موقوف ہو گئی؟ تو جواب ہے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد مرزا غالب کی پینشن موقوف ہو گئی۔ اگلا ہے، دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا، اس شعر کے خالق کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے اس شعر کے خالق کا نام مرزا غالب ہے۔ اگلا سوال، مرزا غالب کا مدفن کہاں ہے؟ تو جواب ہے مرزا غالب کا مدفن خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب دہلی میں ہے۔ اگلا سوال، بر صغیر پاک و ہند میں غالب کی 100 سالہ برسی کس سن میں منائی گئی؟ تو جواب ہے بر صغیر پاک و ہند میں غالب کی 100 سالہ برسی 1969 عیسوی میں منائی گئی۔ اگلا سوال ہے،
مرزا غالب کے ان احباب کا نام بتائیے جن کا قریبی تعلق شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تھا۔ تو جواب ہے مرزا غالب کے ان احباب کا نام مولوی امام بخش صہبائی، مولوی فضل حق خیرآبادی، نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ، حکیم مومن خاں مومن۔ اگلا سوال، مرزا غالب نے اردو اور فارسی کلام میں کون سی علامت سب سے زیادہ استعمال کی ہے؟ تو جواب ہے مرزا غالب نے اردو اور فارسی کلام میں چراغاں کی علامت سب سے زیادہ استعمال کی ہے۔ اگلا ہے نوآموز فنا ہمت دشوار پسند، سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر مرزا غالب کا ہے۔ اگلا ہے نظر میں خٹ کے ہے بن تیرے گھر کی آزادی، ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر در و دیوار۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر مرزا غالب کا ہے۔ اگلا سوال، مرزا غالب کن علامات سے مرعوب ہو کر ان سے خون شہداء مراد لیتے تھے؟ تو جواب ہے مرزا غالب لالہ اور لالۂ گل علامات سے مرعوب ہو کر ان سے خون شہداء مراد لیتے تھے۔ اگلا سوال، مرزا غالب کی پہلی سوانح حیات کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے مرزا غالب کی پہلی سوانح حیات یادگار غالب ہے، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ اگلا سوال، مرزا غالب کی اردو فارسی تصانیف کی تعداد کتنی ہے؟ تو جواب ہے مرزا غالب کی اردو فارسی تصانیف کی تعداد 24 ہے۔ اگلا ہے ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادو ساغر کہے بغیر۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر مرزا غالب کا ہے۔ اگلا سوال، کیا یہ درست ہے کہ میر مہدی مجروح مرزا غالب کے چہیتے شاگرد تھے؟ تو جواب ہے جی ہاں، میر مہدی مجروح مرزا غالب کے چہیتے شاگرد تھے۔ اگلا سوال، مرزا غالب نے رامپور شہر کو کون سا خطاب دیا ہے؟ تو جواب ہے مرزا غالب نے رامپور شہر کو دارالسرور کا خطاب دیا۔ اگلا سوال، بک جاتے ہیں ہم آپ متاع سخن کے ساتھ، لیکن عیار طبع خریدار دیکھ کر۔ اس شعر کے شاعر کا نام بتائیے۔ تو جواب ہے اس شعر کے شاعر کا نام مرزا غالب ہے۔ اگلا سوال، غالب کے فارسی دواوین کے نام بتائیے۔ تو جواب ہے غالب کے فارسی دواوین کا نام گل رانہ اور میخانہ آرزو ہے۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔